سراج الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور میں بہت اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ 300 تعداد میں موجود ان جزیروں پر وہاں کے عوام کا حق ہے، اور حکومت کا یہ بیانیہ، وفاقی حکومت کا، کہ ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم وہاں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، یہ پرانے بادشاہوں کا نظریہ ہے۔ بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو کسی راستے پر گزرتے ہوئے کسی گھر یا کسی گلی یا کسی کوچے میں کوئی خوبصورت انسان کو دیکھتے تو اس کو اٹھا کر اپنے گھر لاتے تھے اور اپنے حرم کا حصہ بناتے تھے، اور ان کا بیانیہ یہی ہوتا تھا کہ یہ تو بہت خوبصورت انسان ہے، ان کو میں نے کپڑے پہنانا ہے، اچھا خوراک دینا ہے۔ آج وہی بیانیہ ہمارے وفاقی حکومت کا ہے کہ ہم نے ان جزیروں کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کرتے۔ ہم سب پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن جناب چیئرمین یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرح ایک بار پھر صوبہ سندھ میں یا بلوچستان میں احساس محرومی کی بنیاد پر اور اس طرح ظلم اور جبر کے فیصلوں کی بنیاد پر کچھ اور تحریکیں اٹھیں۔ ہمیں سکون کی ضرورت ہے، ہمیں امن کی ضرورت ہے، ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس لیے وفاق نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے، اور آرڈیننس کے نتیجے میں قوم کے اندر یکجہتی نہیں ہے، صوبوں میں اس پر یکسوئی نہیں ہے، اور اگر صوبہ سندھ کی اسمبلی نے اور صوبہ بلوچستان کی اسمبلی نے اور وہاں کے منتخب لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے، تو ہم باقی پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں حکومت کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی ترجیحات کا تعین کر لیں، اور آپ جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہم پر تنقید کر رہی ہے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کام کیے بغیر آپ کی تعریف ہو جائے؟ آپ کوئی اچھا کام کرے تاکہ ہم سب مل کر تعریف میں بہت سے کام نہیں لیں گے، لیکن آپ کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ترجیحات قوم کے سامنے رکھیں، اور سب سے پہلی ترجیح یہ رکھے کہ آپ ملک کے اقتصادیات کو بہتر بنائیں گے۔ گزشتہ 950 دنوں میں آپ کی وجہ سے، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے اقتصادی حالات خراب ہو گئے ہیں، ہماری کرنسی کی قیمت گر گئی ہے، ہمارے اوپر قرضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ماضی میں جس طرح ہماری خطے کے لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام بنے تھے، اسی طرح آپ لوگوں کے پالیسیوں کی وجہ سے ایک بار پھر ہمارا ملک IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بن گیا۔ ہمارے اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ اس حکومت نے پرانی حکومتوں کی ان پالیسیوں کو دوام دیا ہے۔ پہلے بھی IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں پر ملک چلاتے رہے، اور یہ حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم نے بارہا فرمایا تھا کہ قرضہ لینے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کروں، لیکن آج اس حکومت نے قرضہ لینے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ میں اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ترجیحات کا تعین کریں، اور مجھے یاد ہے اس سینٹ میں ہمارے اپوزیشن کے بینچز سے آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہے کہ ہم مل کر آپ کے ساتھ مشاورت کریں، تاکہ خراب اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے اگر کسی پاکستانی کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، مسلم لیگ کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، NP کے ساتھ ہے، کوئی غیر جانبدار ہے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کی حالت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ان 900 دنوں میں آپ مہنگائی کے خلاف، آپ جہالت کے خلاف، آپ غربت کے خلاف، آپ بے روزگاری کے خلاف نہیں لڑے۔ آپ اگر لڑے ہیں اور آپ لوگوں نے کوئی معرکہ سر کیا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ لڑتے رہے، اپوزیشن کے خلاف بولتے رہے،
آپ اپنے شام کے چینل پر آ کر اپنے بیانیوں کو دیکھیں، اس میں کوئی ہوپ نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف الزامات اور اپوزیشن کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے۔ میں اس لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اداروں کو ٹھیک کریں گے، اس لیے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف کی حکومتوں میں ادارے تباہ ہو گئے ہیں، تو ہمیں بھی یہی یقین تھا کہ شاید آپ کچھ بہتری لائیں گے، لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف کی دور میں جس طرح ادارے تباہ ہو گئے تھے، آپ لوگوں نے اس میں کمی کے بجائے اس میں اضافہ کیا، اور بالآخر ہم یہ دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ سٹل مل جیسا ادارہ جو ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو ایک بہت بڑا تحفہ تھا ہمارے ملک کے لیے، لیکن آج آپ لوگوں نے اس میں 4500 سے زیادہ مزدوروں کو نکال دیا۔ میں کراچی گیا تھا تو سٹل مل کے مزدور اور ان کے ملازمین کے بچے بھی سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور بھیک مانگنے پر آپ لوگوں نے مجبور کیا ہے۔ آپ لوگ پی آئی کو بہتر بناتے، ہم تعریف کرتے، آپ لوگ ریلوے کو بہتر بناتے، ہم تعریف کرتے، آپ لوگ وابڈا کو بہتر بناتے، ہم تعریف کرتے۔ مسلم لیگ کے دور میں بھی اس طرح بجلی فیل ہو گئی تھی، بریک ڈاؤن تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ کسی ایک علاقے تک محدود ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کا ایک کارنامہ ہے کہ پورا ملک اس وقت اندھیروں میں ڈوب گیا، سیاست بھی اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، ملک چاہیے تھا کہ ان 900 دنوں میں آپ کم از کم اس کا پہلا قسط ان کو دیتے۔ وہاں غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری اور بے یقینی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جناب چیئرمین، آخری بات کروں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، ملک کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ اور رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح چلائیں گے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے 100 دن انتظار کیا، اس لیے کہ جناب عمران خان نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے 100 دن دیں گے، دے دے، اس کے بعد آپ چاہے تو اعتراض کرے۔ 100 دن گزر گئے، پھر ان کے جو باس ہے، ان کے جو ادارے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ آپ 6 مہینے مزید دے دے۔ 6 مہینے بھی گزر گئے، مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف ایک قدم بھی نہیں لے سکے۔ کاش آپ سودی نظام کا خاتمہ کرتے، ہم آپ کی تعریف کرتے۔ کاش آپ اردو زبان کو سرکاری زبان بناتے اور سی ایس ایس کے ایگزام کو آپ اردو میں لینا، انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں لینا شروع کر لیتے۔ جو اس ایوان کا قرارداد ہے، ہم آپ کی تعریف کرتے۔ میرے محترم جناب چیئرمین صاحب، مجھے افسوس ہے، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں 2 دن پہلے کوئٹہ گیا اور کوئٹہ میں نے -8 درجہ حرارت میں ان لوگوں کو دیکھا جو ہزارہ برادری سے تعلق رکھتے تھے، چوک پر بیٹھے تھے، اور صرف نوجوان نہیں تھی۔ جناب چیئرمین صاحب، میں فجر کے وقت وہاں پہنچا، مجھے رونا آیا، مجھے افسوس ہوا۔ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی ادھر موجود تھی۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں۔ وزیر اعظم ضرور وہاں تشریف لے گئے، لیکن 7 دن گزرنے کے بعد جب پوری دنیا میں لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا، امریکہ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، جرمنی میں، ہر جگہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں تو یہ حکمران کہتے تھے کہ اگر کوئی کتا بھی فرات کے کنارے بھوک سے مرتا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اس پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، اداروں کو بہتر بنائے، قانون کی حکمرانی قائم کر لے تاکہ قوم آپ کی تعریف کر لے۔ تو میرا بھائی رو رہا ہے کہ اپوزیشن اعتراض کر رہا ہے، آپ کوئی چیز ہمیں دکھائیں دیوار پر
کہ یار 900 دنوں میں ہم یہ کر کے دکھایا، لیکن آپ بخل سے کام لے رہے ہیں۔ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیڈر آف دی ایوان یہاں پر موجود ہے، وہ بڑے غیر جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن کاش بتانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ ہوتا، وہ ضرور اس سے اپنے تقریر کو بہتر بناتے۔ لہذا میری آواز بھی سندھ کے عوام کے ساتھ ہے، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ جزیروں پر ان کا حق ہے، ان کے جزیرے ان کے حوالے کیا جائے، ان کو ترقی دینے کا وہاں بھی دماغ موجود ہے، وہاں بھی صلاحیت موجود ہے، وہاں بھی منتخب حکومت اور منتخب لوگ موجود ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ لیکن نئے نئے ایشوز کو کڑا کر کے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش اور سازش اور منصوبہ ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔